المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومکسر فضائلہم ومنکر ولایتہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال الامام علی بن الحسین علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اوتینا ستا وفضلنا بسبع صلوات۔ نعرہ تکبیر ماشاء اللہ تعالیٰ کافی ہے، مل کے جواب دیجئے۔ یہ وہ نعرہ ہے جس نعرے کو میرے علی نے ہر میدان میں لگایا ہے۔ علی والے بھی مل کے نعرہ تکبیر ماشاء اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ کا نعرہ ہماری جان ہے، یہ نعرہ ہماری پہچان ہے، یہ نعرہ ہمارا ایمان ہے۔ شیعہ سنی مل کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت ہماری تربیتوں کی پہچان، ہماری نیتوں کی پہچان، ہماری حیثیتوں کی پہچان، ہماری ذہنیتوں کی پہچان۔ خاموش میرا مجمع ہمارے بڑوں کی شرافت کی پہچان، ہمارے والدین کے خون کی طہارت کی پہچان۔ مل کے نعرہ حیدری، بار دیگر حیدری، برائے تعجیل ظہور یوسف زہرا بلندر صلوات۔ اگر آپ احباب یہاں آ جائیں تھوڑا تو بہتر ہو جائے گا، میرے لیے آسانی ہوگی۔ بہت شکریہ، اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جو شب کی تاریکی میں سیاہ چٹان پر رینگنے والی سیاہ چیونٹی کی آہٹ کو بھی سنتا ہے۔ حمد و ستائش کے لائق وہ ذات وحدت جو ہواؤں کے دوش پر سفر کرنے والے پرندوں کی ضرورتوں کو بھی جانتا ہے۔ تمام تعریفیں اس کے لیے جو سمندروں میں رنگ بدلنے والی مچھلیوں کے دانے کی بھی فکر کرتا ہے۔ مجھے تو سمجھ میں یہ نہیں آتا وہ اللہ کی سے اتنی فکر ہے، میں نے کسے کہاں دانا دینا ہے، کسے کہاں پانی دینا ہے، کسے کہاں کھانا دینا ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی مخلوق کے دانے کی فکر کرنے والا اللہ، یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی محنت سے پلی ہوئی امت محمدی کو بعد از محمد بغیر ولایت علی کے آوارہ چھوڑ دے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ توجہ ہے سامنے محترم؟ آج چونکہ 17 ہے، ایک دن بھی نہیں بچا، 18 آ گئی، شیعوں کی سب سے بڑی عید آ گئی۔ مجھ سے پہلے بھی آپ قصیدے سن رہے تھے، میرے بعد بھی یقیناً سنیں گے، تو میرا دل ہے میں بھی یہ قصیدہ سناؤں۔ نہیں ارادہ؟ بڑے کم لوگوں نے بسم اللہ۔ حیرت میں ڈوب گئے سامعین کہ مولانا آپ قصیدہ پڑھیں گے؟ قصیدے تو ذاکر پڑھتے ہیں بھائی، ان کے قصیدے کبریا پڑھتا ہے۔ ہاں، یہ قصیدے کسی ایک صنف کے ساتھ خاص نہیں، قصیدہ کوئی بھی پڑھے، رنگ اپنا اپنا ہے۔ قصیدہ خدا بھی پڑھتا ہے، قصیدہ مصطفیٰ بھی پڑھتا ہے۔ بڑی اچھی بات صدفی صاحب فرما رہے تھے کہ میں ہی ممبر پہ ہو رہا ہے، میری کیا حیثیت، میں کیسا ذاکر خطیب ہوں جس گھر کا ذاکر خود اللہ ہو۔ جو ایسا میں نے محترم، تو میں کوئی حیثیت میری نہیں رہتی، اس ممبر پہ میں کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو میں قصیدہ اس بادشاہ کا پڑھنے لگا ہوں جس کا قصیدہ زمین و آسمان نے پڑھا، مگر یہ قصیدہ وہ پڑھوں گا جو کسی عام شاعر، عام ذاکر، عام خطیب کے قلم کی یا زبان کی ایجاد نہیں۔ یہ وہ قصیدہ ہے جو ہے پہلے علی کا، پڑھا چوتھے علی نے ہے۔ علی کی زبان سے علی کا قصیدہ، جو بندے سمجھ گئے، جو نہیں سمجھے میں سمجھا دیتا ہوں۔ میں مولا سجاد کا وہ خطبہ پڑھنا چاہتا ہوں جو دربار شام میں دیا تھا، اور لطف کی بات یہ ہے کہ سارا خطبہ ہی مولا نے دادا علی کے فضائل پڑھے۔ 99 فضائل آقا نے پڑھے اپنے دادا کے، تو میرا دل ہے وہ 99 آپ کو سناؤں۔ پیچھے والوں کا ہے ارادہ؟
99 فضائل میں یہ ہر جگہ ایسی مجلس نہیں پڑھتا، ایسے فضائل نہیں پڑھتا، لیکن چونکہ غدیر کا موسم بھی ہے تو اپنا قصیدہ سنانے کی بجائے میں معصوم کی زبان سے ہی معصوم کی ولایت سناتا ہوں۔ آج معصوم سے سنیے کہ ولایت علی کیا ہے۔ اپنوں میں فضائل پڑھنا آسان ہے، بنو امیہ کے ہجوم میں علی علی کرنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھنا، دشمنوں کی بھیڑ میں علی علی کرنا، علی علی کروانا، یہ سنت امام سجاد ہے، سنت ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یزید کا دربار، اس سے بڑا نجس ماحول کوئی نہیں تھا، اس سے بڑا برا ماحول دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ وہ ایسا دربار تھا کہ جہاں عقائد کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھی، وہ ایسا دربار تھا جہاں عقائد حقہ کو پامال کیا جا رہا تھا، محمد کے حلال کو حرام، حرام کو حلال بنایا جا رہا تھا۔ اس وقت ضرورت تھی ایک بہت بڑے مبلغ کی کہ آئے اور تبلیغ کرے۔ کائنات میں کربلا کے بعد سجاد سے بڑا مبلغ کوئی نہیں، اور جو موضوع رکھا، اور سنیے گا جملہ بڑا لطیف ہے، جہاں مجلس ہوئی وہ دربار یزید، خطیب سید سجاد، موضوع ولایت علی، موضوع ولایت علی۔ ایسے ماحول میں تبلیغ کے لیے جس موضوع کو چنا جائے اسے ولایت علی کہتے ہیں، کیونکہ یہ وہ موضوع ہے جسے قرآن نے تبلیغ کہا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ، پہنچا دے، بلغ سے ہی نکلا ہے تبلیغ، کر تبلیغ ولایت علی کی۔ ہے ارادہ شروع کیا جائے قصیدہ؟ اور کیا ماشاءاللہ۔ دیکھیے، کبھی اس رنگ میں بھی امام سجاد کو سنے۔ آج تک ہم نے امام کو سنا روتا ہوا، آج سنے رلاتا ہوا۔ آپ نے صرف امام کی مظلومیت سنی، آج امام کی شجاعت سنیے۔ اور یہ نہ کہا کریں کہ اسلام کے لیے عباس لڑے ہیں اور سجاد نہیں لڑے، جملہ بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں۔ عباس بھی لڑے ہیں، سجاد بھی لڑے ہیں، مگر دونوں کی جنگوں میں فرق ہے، انداز مختلف ہے۔ کیا؟ جو کربل کے رنگ میں 9 لاکھ سے ٹکرا کے یزیدیوں کو یزیدی رکھے، حسینیوں کو حسینی رکھے، اسے عباس کہتے ہیں۔ اور جو شام کے دربار میں اپنی زبان کو ذوالفقار بنا کے یزیدیوں کو حسینی بنائے، اسے سجاد کہتے ہیں، اسے سجاد کہتے ہیں۔ یہ خطبہ وجہ بنی تھی کہ یزید پشیمان ہوا اور اس نے آل محمد کو رہا کیا۔ یہ خطبہ، 2 خطبے، ایک امام کا خطبہ، ایک بنت علی کا خطبہ، اور دونوں خطبوں میں ایک بنیادی فرق ہے۔ امام اپنے خطبے میں یہ بتاتے رہے پہچانو ہم کون ہیں، بی بی بتاتی رہی پہچان تو کون ہے۔ چلو اگر آپ سماعتیں بلند کریں تو ایک لطیف سا جملہ کہہ دوں، امام نے بتایا سلیقہ تولا کیا ہے، بی بی نے بتایا طریقہ تبرہ کیا ہے۔ علی مولا، بی بی نے بتایا۔ اور اگر آپ کا دل ہو، صاحبان معرفت چہرے تشریف فرما ہے، آنکھوں میں آنسو آگے، فضائل پڑھ رہا ہوں، معاف کیجئے گا، یہی معرفت کی پہچان ہے اور یہی مجلس کی قبولیت کی منزل ہے۔ بتاؤں بی بی نے کیا فرمایا تھا، ایک جملہ سنیے۔ پابند رسل بظاہر قیدن تھی، مگر خدا کی قسم خطیب ممبر سلونی کی بیٹی تھی۔ حیدر کرار کے لہجے میں، اور یاد رکھیے 2 ہی ہستیاں ہیں جو حیدر کے لہجے میں بولی، ایک معراج پہ اللہ بولا، ایک زمین پہ علی کی بیٹی بولی، علی کے لہجے میں۔ اور بی بی نے یزید کے دربار میں یزید کو مخاطب کر کے ایسا جملہ پڑھا، وہ تخت پہ بیٹھ کے کام رہا تھا، پتہ نہیں چل رہا تھا قیدن یہ ہے یا قیدی یہ ہے۔ جب بی بی نے فرمایا تھا یبنت طلقا، ہمارے ہاتھوں سے غلام ہونے والے آزاد غلاموں کے بیٹے، ایک جملے میں بی بی نے اوقات یاد دلا دی، شجرے کنگال پہ رکھ دی علی کی علی بیٹی نے،
اور تب بیوی نے فرمایا تھا فواللہ فقیرا بس اسعیرا وناسب جہدہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، جو کرنا ہے کر لے، ظلم کے پہاڑ توڑ دے ہمارے اوپر، ستم کی بجلیاں گرا دے ہمارے اوپر، لیکن میں علی کی بیٹی برسر دربار یہ زبان دے کے جا رہی ہوں، قیامت تک تو مردہ باد رہے گا، حسین زندہ باد رہے گا، حسین زندہ باد رہے گا، تیرا ذکر مٹ جائے گا، میرا بھائی کا ذکر رہے گا۔ اور یہ جتنی عرش خدا پہ اور فرش خدا پہ مجلس حسین ہو رہی ہے، یہ میرا آپ کا کمال نہیں، نہ فرشی مخلوق کا کمال نہ عرشی مخلوق کا کمال، یہ وعدہ بنت علی کا ہے جو پورا ہو رہا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجلس کا بانی میں ہوں، نہ بنیاد بی بی نے رکھی ہے، یہ نہ سمجھے میں نے کروائی، میں مجلس کرواؤں گا تو مجلس ہوگی، میں مجلس پڑھوں گا تو مجلس ہوگی، میں یہ کروں گا تو یہ ہوگا۔ بھائی جب تو بھی نہ تھا تیری میں بھی نہ تھی، مجلس پھر بھی تھی، تو نہ ہوگا مجلس پھر بھی ہوگی۔ یہ تو توفیق خدا ہے کہ ہمارے حصے میں یہ ڈیوٹی لکھ دی گئی ہے۔ ضرور پڑھیے امام کے ساتھ میں شروع کیا جائے امام کا خطبہ۔ کتنے فضائل میں نے بتایا؟ 99 سنیں گے ایسے ہی جیسے سن رہے ہیں؟ اچھا، دربار یزید سجا ہوا، تخت پہ ملعون بیٹھا ہوا، سامنے علی کا علی پوتا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، بظاہر قیدی بن کے، لیکن ایک جملہ کہہ دوں، یہ بظاہر قیدی تھا مگر قیدی نے ہی اس کو جکڑ جکڑ کے مارا ہے۔ امام نے اسی ماحول میں جب یہ معیار دیکھا دربار کا کہ یزید نے ایک بلند جگہ پہ منبر بنا ہوا تھا اور وہاں کرائے کے خطیب کو کھڑا کیا، اور وہ کرائے کا خطیب آ کے یزید کے فضائل پڑھنے لگا کہ یزید یہ ہے، یزید وہ ہے، چونکہ کرائے کا تھا تو پھر جہاں کا کھاتا ہے وہیں کا گانا تھا نا۔ یزید کے گیت گا رہا ہے جی، یزید یہ ہے، یزید وہ ہے، یزید جیت گیا، حسین ہار گیا، ہیں ہاشمی ہار گئے، امیہ کے بیٹے جیت گئے۔ جب اتنا کہا نا ہاشمی ہار گئے، حسین ہار گئے، جھکا ہوا سر اوپر اٹھا، فرمایا خبردار یہ نہ سوچنا کہ تو جیتا ہم ہارے، یہی چاہتا تھا نا نانا کی اذان مٹ جائے، ابھی تیرے ہی دربار سے اذانیں نہ دلواؤں تو مجھے سجا کر کہنا میں ثابت کروں گا کہ ہم جیت گئے، حیدری میں ثابت کروں گا کہ ہم جیت گئے۔ امام نے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرمایا یزید، توجہ امام کا جملہ، اجازت ہے میں بھی ان لکڑیوں کے ڈھیر پہ آؤں؟ منبر نہیں کہا، لکڑیوں کا ڈھیر، ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں، میری خطابت نہیں، امام کا جملہ ہے، اجازت ہے میں بھی لکڑیوں کے ڈھیر پہ آؤں؟ تھا منبر، کہا لکڑیوں کا ڈھیر، آل محمد کے اپنے معیار، منبر بنانے پہ آئیں تو پالانوں کا بناتے ہیں، نہ مانے تو منبر کو بھی منبر نہیں کہتے، تو کیسے پتا چلے کہ منبر کیا ہے؟ امام نے بتا دیا، ہر وہ منبر جہاں سے علی کی ولایت بیان نہ ہو وہ منبر نہیں، لکڑی کا ڈھیر ہے۔ علی مولا وہ لکڑی کا ڈھیر ہے۔ توجہ ہے سامنے محترم، قطعاً منبر کو یہ سمجھ کے معیار نہ بنائیے کہ فلاں بندہ منبر پہ کھڑا ہے تو حق پڑھ رہا ہوگا چونکہ منبر پہ آیا۔ اب رسول کے بعد ہمارا جھگڑا بھی تو یہی ہے نا، ہر منبر پہ آنے والا حق تھوڑی بیان کرتا ہے۔ توجہ ہے، منبر کا وارث منبر کا وارث ہے، چاہے گھر میں کیوں نہ ہو، چاہے جاہل ہے چاہے منبر پہ کیوں نہ ہو۔ توجہ ہے، تو امام نے بتا دیا جہاں حق بیان نہ ہو، جہاں ولایت علی بیان نہ ہو، وہ منبر نہیں، وہ لکڑی کا ڈھیر ہے۔ امام نے اجازت طلب کی لیکن اس نے اگنور کیا امام کے سوال کو، کوئی جواب نہیں دیا۔ امام نے پھر پوچھا اجازت ہے میں آؤں؟ اس نے پھر اگنور کیا۔ ساتھ والوں نے شانہ ہلا کے کہا دے دے اجازت، یہ کیا بولے گا، قیدی ہے، بیمار، لاچار، کیا بولے گا؟ آہستہ سے کہتا ہے یاد رکھنا فضائل وہ نہیں جو اپنے پڑھیں، فضائل وہ ہے جو دشمن پڑھے۔
आयशा से कहते तुम कैसी समझ रहे हो, मैं जानता हूँ। इन्नहु मिन अहले बैत कद ज़क़ुल इल्मा ज़क़न ज़क़ा, ये उस घर का फर्द है जहाँ की माएँ भी बच्चों को दूध में इल्म पिलाया करती हैं। इसे आम ना समझो ये अली का पोता है, ये हुसैन का बेटा है। जानता था अगर ये आ गया तो मेरी शादी का तख्ता उलट जाएगा, अगर ये आ गया तो मेरी बादशाहत खत्म हो जाएगी। लेकिन लोगों के इसरार पे ये इजाजत देने में मजबूर हो गया। आइए और खिताब कीजिए। मैं पढ़ने लगा हूँ इमाम ने अपने कदमों को हरकती चलना शुरू किया। यूं लग रहा था सज्जाद नहीं चल रहे, फातेह खैबर उखाड़ने के लिए आ रहा है। सज्जाद नहीं चल रहे, अब्बास दरिया पे कब्जा करने के लिए आ रहा है। अली का अली पोता अली बन के मिंबर की तरफ आया। पहला जुमला इमाम ने उस किराए के खतीब की आंखों में आंखें डाल के फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अय्युहल खातिब वैलका इश्तरैता रिज़ातल मखलूक बिसखतिल खालिक। ए खतीब लानत हो तुझ पे, तूने बंदे राजी करने के लिए अल्लाह नाराज कर दिया। बंदे राजी करने के लिए जुमला लेना, अल्लाह नाराज कर दिया। पता चला खतीब दो तरह के, एक हुसैनी एक यजीदी। मयार मेरे मौला ने दिया, जो बंदे राजी करने के लिए अल्लाह नाराज करे वो यजीदी खतीब है, जो अल्लाह को और 14 को राजी रखे वो हुसैनी खतीब है। तवज्जो है। एक आहिस्ता से जुमला कह दूं, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। मयार वो है जो मेरे मासूम मौला ने बनाया। और याद रखना, बंदे राजी हों इस शर्त पे कि सैयदा भी राजी हो। सैयदा को नाराज करके बंदों को राजी करना हलाकत है। कामयाब वो है दुनिया जाए जहन्नुम में, नाराज हो या ना हो कोई मयार नहीं, बीवी राजी होनी चाहिए। और इस मिंबर पे आने वाले की पहली निशानी है रज़ा बीबी की मद्देनजर हो, क्योंकि ये मिंबर अमानत है सैयदा की, ये मिंबर अमानत है इमाम ज़माना की। सलवात पढ़े इमाम की ज़ात पे बाबा। चारों तरफ इमाम ने देखा यजीदियों का हुजूम, दुश्मनाने विलायत अली की भीड़, दरमियान में खड़ा है अली का वारिस, विलायत का वारिस, मुबल्लिग विलायत अली। कदीर की याद ताज़ा होने लगी है सर उठाना। कदीर में मोहम्मद ने अली किया था, आज अली ही अली कर रहा है। आज अली का अली पोता ही दादा अली के फसाइल पढ़ रहा है। इमाम ने चारों तरफ देखा और फरमाया, जानते हो मैं किसका बेटा हूँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अय्युहन्नास उदीना सिद्दन व फुज़िलना बिसबरिन उदीनल इल्मा वल हिल्मा वस्समाहता वल फसाहता वश्शजाअता वल मुहब्बता फी कुलूबिल मुमिनीना व फुज़िलना बिअन्ना मिन्ना नबियुल मुख्तार व मिन्ना सिद्दीक़ व मिन्ना तय्यार व मिन्ना असदुल्लाह व असदु रसूलिही व मिन्ना सिद्दा हाज़िहिल उम्मा मन अरफ़नी फ़क़द अरफ़नी व मन लम यअरिफ़नी अम्बातुहु बिहसबी व नसबी अय्युहन्नास अना इब्नु मक्का व मिना अना इब्नु ज़मज़म व सफ़ा अना इब्नु मक्का दा। भाई पढ़ूं या छोड़ दूं? क्या कहते हो, पढ़ूं या छोड़ दूं? अना इब्नु मक्का व मिना अना इब्नु ज़मज़म व सफ़ा अना इब्नु मन हमल रुकना बि अतराफ़ रिदा अना इब्नु खैर मन तज़रा व तदा अना इब्नु खैर मन तअला व तफ़ा अना इब्नु खैर मन ताफ़ा व सआ अना इब्नु खैर मन हज्जा व लब्बा अना इब्नु मन उसरिया बिही इलल मस्जिदिल अक़सा अना इब्नु मन अवहा जमील इलैहि मा अवहा अना इब्नु मुहम्मद अल मुस्तफ़ा अना इब्नु मन सल्ला बि मलाइकति समा अना इब्नु अली अल मुर्तज़ा अना इब्नु फातिमा ज़हरा अना इब्नु खदीजा अल कुबरा अना इब्नु मन सरा बैन यदै रसूलिल्लाह सैफैन व हाजर हिजरतैन व बायअत बैअतैन व क़ातिल बदर व हुनैन व लम यग़फुर बिल्लाहि बितरफ़तिल ऐन अना इब्नु सालिहिल मुमिनीन अना इब्नु वारिसिन नबिय्यीन अना इब्नु अमीरिल मुमिनीन अना इब्नु इमामिल मुत्तक़ीन अना इब्नु क़ातिलिल मुशरिकीन अना इब्नु इमामिल मुवाहिदीन अना इब्नु क़ातिलिन नाक़िसीन वल क़ासिदीन वल मालिकीन अना इब्नु जासूबिल मुस्लिमीन अना
مل کے یوں لگ رہا تھا دربار یزید میں سید سجاد کی زبان نہیں چل رہی، علی کی ذوالفقار چل رہی ہے۔ آؤ سنیے فصاحت سجاد کو، اللہ رے بلاغت امام زین العابدین، اب پتہ چلے گا خطیب ممبر سلونی کے بیٹے کیسے ہوتے ہیں، اب پتہ چلے گا خطیب لوگ سنا کا لال کون ہے۔ امام نے جیسے ہی اپنے دادا کے فضائل پڑھے، ترجمہ کروں؟ ان میں سے بعض تو ایسے جملے تھے کہ ترجمہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں، آپ اس قدر مانوس ہیں اس منبر سے، مجلس اعزا سے، کہ آپ تک ترجمہ پہنچ چکا، لیکن جو مشکل بات تھی، جو مجھے گمان ہے کہ آپ تک ترجمہ نہیں پہنچا، میں اتنا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ ایک مجلس میں سارا ترجمہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن بہرحال جتنا میرا ٹائم ہے اتنے میں جتنا ہو سکتا ہے میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہے اجازت؟ اچھا، پہلا فقرہ، آقا نے فرمایا دیکھیں اب تک جو آپ نے داد دی وہ مجھے دی کیونکہ جملے میرے تھے، اب جو داد دیں گے مجھے نہیں، وہ امام کو ہے کیونکہ جملے سارے امام کے پڑھنے لگا۔ امام نے فرمایا اوتینا ستن وفضلنا بسبع، شام والو اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی، 7 فضیلتیں عطا کی۔ پہلے جملے میں فضیلتیں 7 ہیں، باقی فضائل بعد میں آئیں گے۔ چیزیں کتنی؟ 6، فضیلتیں کتنی؟ 7۔ امام نے توجہ، چیزوں کو الگ گنوایا، فضیلتوں کو الگ گنوایا۔ آقا کی نگاہ میں جو چیز ہے وہ فضیلت نہیں، جو فضیلت ہے وہ چیز نہیں۔ چلو میں مثال دے دیتا ہوں، چیز میں بچوں کے لیے، چیز میں اور فضیلت میں فرق کیا ہے؟ یہ کپڑا کپڑے والی دکان اور فیکٹری اور کارخانے میں تھا، وہاں سے تھان خریدا، 2 میٹر کو علیحدہ کیا، میں نے عبا بنا لی، 2 میٹر کا میں نے سوٹ بنا لیا، 3 میٹر کا علم کا کپڑا بنا لیا۔ مرکز ایک ہے، میرا کپڑا چاہے فرش پہ آئے کوئی پرواہ نہیں کرے گا، علم کا کپڑا بلندی پہ ہوگا، یہ چیز ہے، یہ فضیلت ہے۔ توجہ ہے سامنے محترم، پتہ چلا چیز میں اور فضیلت میں فرق کیا۔ آقا نے کیا فرمایا؟ چیزیں 6، فضیلتیں 7۔ درود پڑھیے امام کی ذات پہ آواز بلند۔ بسم اللہ۔ پیارے بھائی، شہنشاہ عباس نقوی صاحب تشریف لا چکے ہیں، اس ذکر کا صدقہ، خطبہ امام سجاد علیہ السلام کا صدقہ مالک بھائی کی والدہ محترمہ کو شفاء کلی عطا فرمائے، اور بھی جو مومنین مومنات علی ہیں اس ذکر کا صدقہ مالک صحت عطا فرمائے۔ چیزیں کتنی؟ 6، فضیلتیں کتنی؟ 7۔ اب سنیے چیزیں، آقا نے فرمایا اوتینا العلم والحلم والسماحۃ والفصاحۃ والشجاعۃ والمحبۃ فی قلوب المؤمنین۔ اللہ نے جو ہمیں چیزیں دی ان میں سے ایک علم ہے۔ علم چیز نہیں، پیچھے والوں کو جاگنا پڑے گا۔ آدم مسجود ملائکہ بنے، وہ کیا وجہ تھی کہ آدم کے آگے ملائکہ جھکے؟ وہ کون سی شے تھی جو ملائکہ میں نہیں تھی آدم میں تھی؟ علم۔ بہت شکریہ بھائی، علم۔ اب آہستہ سے جملہ کہوں گا، جو علم آدم کی فضیلت بن رہا تھا وہ سجاد کے گھر کی چیز تھا۔ اب ایک جملہ میں اپنے عقیدے کا پڑھ رہا ہوں، یہ میرا عقیدہ من گھڑت نہیں، امام کے خطبے کی روشنی میں۔ اب یہ نہ کہنا کہ علی کی فضیلت ہے کہ علم علی کے پاس ہے، نہیں بابا، یہ تو علم کا مقدر ہے کہ علی نے رکھا ہوا ہے۔ ہاں، اوتینا العلم والحلم والسماحۃ والفصاحۃ والشجاعۃ والمحبۃ فی قلوب المؤمنین۔ اللہ نے جو چیزیں دی ان میں ایک علم ہے، حلم ہے، سماحت ہے، فصاحت ہے، شجاعت ہے، اور نیک ماؤں کے نیک بچوں کے دلوں میں ہم 14 کی محبت ہے، ہماری محبت۔
والمحبۃ فی قلوب المؤمنین۔ ممکن ہے میں باہر نکلوں اور کوئی جوان مجھے پکڑ کے کہنے لگے مولانا ڈنڈی مار کے جا رہے ہیں آپ۔ بھائی کیا ڈنڈی ماری؟ عربی متن اور ہے، ترجمہ آپ کا اور ہے، کیونکہ عربی میں ہے والمحبۃ فی قلوب المؤمنین۔ اس کا سیدھا سیدھا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ مومنین کے دلوں میں ہماری محبت کو رکھا، اور آپ نے ترجمہ منبر پہ یہ کیا کہ نیک ماؤں کے نیک بچوں کے دلوں میں۔ عربی مجھے بھی آتی ہے اور ترجمہ میں ذمہ داری سے کیا، کوئی ڈنڈی نہیں ماری، کیونکہ مجھے پتا ہے مومن ہوتا ہی وہ ہے جس کی ماں نیک ہوتی ہے۔ ہاں، بد کردار ماؤں کی اولادوں کو کیا پتا کہ علی کیا ہے۔ میرا جملہ ہوگا تو دیوار پہ دے مارتے میرا لاکھوں سلام عاشق ولایت علی، مرد مجاہد مرد قلندر ابو ذر غفاری جندب ابن جنادہ، بڑھاپے کے عالم ہاتھ میں عصا لیے ہوئے مدینے کی گلیوں میں چلتے تھے۔ کچھ خاص لوگوں کے گھروں کے آگے آگے تک الباب کر کے ابو ذر کہا کرتے تھے یا ایھا الناس اما سمعتم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتقوا اولادکم علی ولایت علی بن ابی طالب فمن ابا فانظر فی شان امہ۔ لوگوں کیا تم نے محمد کی زبان سے نہیں سنا کہ اپنے بچوں کو خط ولایت علی پہ تربیت دیا کرو؟ بچے ولایت نہ مانے، بچوں سے کچھ نہ کہنا، ماؤں کا کردار دیکھو، ماؤں کا کردار دیکھو۔ مائیں اچھی ہوں تو بچوں میں ولایت آتی، نسلوں میں شرافت ہوگی تب جب بڑوں میں شرافت ہوگی۔ توجہ ہے؟ 6 چیزیں، اور سنیں فضیلتیں کیا، اب میں ڈیٹیل سے نہیں پڑھوں گا، بھائی موجود ہیں۔ وَفُضِّلْنَا بِأَنَّا مِنَّا النَّبِيُّ الْمُخْتَارُ، جو 7 فضیلتیں تھیں وہ سنیں۔ اب خود سوچئے جس کی نگاہ میں علم چیز تھی اس کی نگاہ میں فضیلت کیا ہوگی؟ وَفُضِّلْنَا بِأَنَّا مِنَّا النَّبِيُّ الْمُخْتَارُ، ہماری پہلی فضیلت یہ ہے شامیوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو وہ تمہارا نہیں ہمارا نانا ہے۔ وَمِنَ الصِّدِّيقِ، صدیق اکبر میرا دادا ہے۔ وَمِنَ الطَّيَّارِ، جنت میں 2 پروں سے پرواز کرنے والا جعفر طیار بھی میرے گھر میں ہے۔ وَمِنَ صِبْطِ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ، اس امت کے صبطین حسن حسین میرے گھر میں ہے۔ وَمِنَ اسد اللہ واسد رسول، سب کھانا اللہ کا شیر بھی میرے گھر میں، رسول کا شیر بھی میرے گھر میں۔ نہ جانے یہ کون سے شیروں کی باتیں ہو رہی ہیں بھائی، رسول کے شیر کو حمزہ کہتے ہیں، اللہ کے شیر کو علی کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ ویسے شہنشاہ بھائی مولا آپ کو سلامت رکھیں، یہ جب سے میں ممبر پہ آیا میں نے ایک بات کا اندازہ لگایا اس مجلس میں، مجھے یوں لگ رہا ہے کہ مجلس سے پہلے ان سب کی میٹنگ ہوئی تھی اور میٹنگ میں یہ طے پایا گیا تھا خبردار اور کسی نے نعرہ نہیں لگانا سوائے ایک بندے کو، یہ ڈیوٹی لگائی ماشاء اللہ، سعادت ہے آپ کے لیے، سعادت، جزاکم اللہ، ماشاء اللہ، مل کے حیدری۔ توجہ ہے سامنے محترم؟ یہ 7 فضیلتیں، اللہ کا شعر بھی میرے گھر میں، رسول کا شعر بھی میرے گھر میں۔ اگلا فقرہ مولا نے فرمایا من عرفنی، جو مجھے جانتا ہے، فقد عرفنی، وہ تو جانتا ہے، ومن لم یعرفنی، اور جو نہیں جانتا، انباتہ بحسبی و نسبی، آؤ میں اسے اپنا حسب بھی بتاؤں گا، اپنا نسب بھی بتاؤں گا۔ اب مولا نے دادا علی کے فضائل اور نانا محمد کے فضائل پڑھنے شروع کیے۔ انا ابن مکہ و مینا، میں مکہ و مینا کا بیٹا، انا ابن زمزم و صفا، میں زمزم و صفا کا بیٹا، انا ابن من حمل رکن باطراف الرحا، میں اس کا بیٹا جس کی چادر کے کنارے پہ سوار ہو کے رکن جمنی کعبے کے قریب آیا تھا۔ انا ابن من صلی بملائکۃ السماء،
میں اس کا بیٹا جس کے پیچھے آسمان کے فرشتوں نے نماز پڑھی. یہ کب کی بات؟ معراج کی رات. رسول گئے، جبریل ساتھیوں سمیت حاضر ہوئے. یا رسول اللہ نماز پڑھائیے، ہم آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں. امام نے وہی بات واقعے میں خطبے میں بیان کی. میں اس کا بیٹا جس کے پیچھے آسمان کے فرشتوں نے نماز پڑھی. پڑھائی رسول نے، پڑھی جبریل نے. میں کہوں گا جبریل کیا ہو جاتا اگر تو خود آ کے پڑھا دیتا؟ بھائی جبریل کو جانتے ہیں، جبریل معصوم ہے یا غیر معصوم؟ معصوم مخلوق، غیر معصوم نہیں. اور ملک بھی نہیں، سید الملائکہ، فرشتوں کا بھی سردار. کیا فضیلت اور کیا شان. جبریل آپ آ جائیں، آپ نبی کو پیچھے کھڑا کر دیں، آپ آگے آ جائیں. آواز آئے گی خبردار، فرشتوں کا سردار ہوں مگر اس کے گھر کا نوکر ہوں. نوکروں کی اوقات نہیں کہ سرداروں کے آگے آئیں. بھائی پھر مجھے جملہ کہنے دو، جب جبریل جیسے معصوم کی جرت نہیں کہ محمد کے آگے آئے تو کمیوں کے بیٹوں کی کیا اوقات؟ جبریل کی جرت نہیں. یہ دو نعرے مجھے بڑے پسند ہیں. ایک علی حق نعرہ حیدری، ایک کل ایمان نعرہ حیدری. کیونکہ یہ دونوں نعرے کسی عام ملنگ کی ایجاد نہیں، محمد کی سنت ہے. خندق کے میدان میں کل ایمان کا نعرہ لگایا اور غدیر کے میدان میں علی حق کا نعرہ لگایا اور فرمایا الحق ما علی و علی ما الحق. حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. صرف اتنا نہیں، آگے تو حق کر دی. اللہم عادل الحق حیث ما دار علی. میرا اللہ حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی مڑ. مل کے حیدری. یہ نعرے ہمیں مصطفیٰ نے عطا کیے ہیں، یہ نعرے مصطفیٰ نے عطا کیے. انا ابن محمد المصطفیٰ، میں مصطفیٰ کا بیٹا. انا ابن علی المرتضیٰ، میں شیر خدا کا بیٹا. انا ابن فاطمہ الزہراء سیدۃ النساء العالمین صلوات اللہ علیہا کا بیٹا. انا ابن خدیجہ الکبریٰ. کروں ترجمہ، میں اس کا بیٹا جس کا قرضہ معاف کروانے کے لیے تم کلمے پڑھتے رہے ہو. کون جانے مقام ملکۃ العرب کیا ہے؟ جملہ سنبھالیے گا. پوری ذمہ داری سے ممبر پہ برسر ممبر بیٹھا ہوں، پوری ذمہ داری سے اور دل کا بات کرتا ہوں. خبردار، ہم نبی کی ساری بیویوں کا احترام کرتے ہیں، کسی کی توہین کے قائل نہیں، مگر کسی کا مقابلہ تم بھی بی بی خدیجہ سے نہ کرنا، کیونکہ سب کے درجے مختلف ہیں. بتاؤں فرق کیا ہے؟ ارے باقی وہ ہیں جو خدیجہ، وہ ہے جو ام المعصومین. فرق ہے دونوں، فرق ہے سب. بھائی بڑا فرق یہ تو میں نے کچھ بھی نہیں بتایا. باقی وہ ہیں جو اسلام کے خرچے پہ پلتی رہی. خدیجہ وہ ہے جس کے خرچے پہ اسلام پلتا ہے. اللہ اکبر. اور جتنے زائرین تشریف فرما ہیں میری بات کی تائید کیجئے گا، کسی بھی معصوم کی زری پہ چلے جائیں، معصوم کے حرم میں چلے جائیں، زیارت نامہ اٹھائیں پڑھیں. کسی بھی معصوم کا زیارت نامہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک یہ فکرے نہ پڑھیں. السلام علیکہ یا ابن خدیجہ الکبریٰ. اے ملکۃ العرب کے بیٹے تم پہ ہمارا سلام ہو. یہ مقام امام سیدہ ہے اور اسی مقام کو امام نے بیان فرمایا تھا. انا ابن خدیجہ الکبریٰ، انا ابن امیر المومنین، میں مومنوں کے امیر کا بیٹا. انا ابن امام المتقین، میں متقین کے امام کا بیٹا. متقین کے امام کا بیٹا. علی متقین کا امام، شرابی کبابی کا نہیں. میں متقین کے امام کا بیٹا. انا ابن امام الموحدین، میں اللہ کو اللہ ماننے والوں کے امام کا بیٹا. انا ابن قاتل المشرکین، میں مشرکوں کے قاتل کا بیٹا. انا ابن قاتل الناقصین والقاسمین والمارقین، میں جمل والوں کے قاتل
شامیوں میں صفین والوں کے قاتل کا بیٹا. اب مولا پڑھتے جا رہے ہیں سارا خطبہ سونے کی سیاہی سے لکھنے کے قابل، مگر ایک جملہ ایسا ہے آپ خاموش بھی رہیں گے، میں رستے میں خود کو داد دیتا رہوں گا. انا ابن، توجہ بچے بھی سمجھیں، انا ابن سہم من مرام اللہ علی المنافقین. بھائی میں آپ کے لیے جلدی گا رہا ہوں. انا ابن سہم من مرام اللہ علی المنافقین. ترجمہ کرنے سے پہلے تشریح سنیں. پرانے زمانے میں جو تیر انداز ہوتے تھے، تیر چلانے والے، ان کے پاس 3 چیزوں کا ہونا ضروری تھا. ایک تیر، ایک کمان، ایک ترکش، وہ تھیلا، وہ بیگ جو یہاں ڈالتے تھے. تیر کمان میں جوڑتے تھے، تھیلے سے تیر نکالتے تھے. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3. تیر، کمان، ترکش. جملے کا ترجمے کا میں ذمہ دار ہوں. انا ابن سہم من مرام اللہ علی المنافقین. جانتے ہو میں کس کا بیٹا؟ میں ترکش توحید سے نکلنے والے اس تیر کا بیٹا ہوں جو منافقوں پہ چلتا ہے. علیمو جیو. میں مشرکوں پہ، منافقوں پہ چلنے والے تیر خدا کا بیٹا ہوں. انا ابن صالح المومنین، میں مومنین میں صالح کا بیٹا. انا وارث النبیین، میں نبیوں کے وارث کا بیٹا. جو کہا کرتے تھے نبیوں کی میراث نہیں ہوتی، امام نے بتایا میرا دادا علی صرف محمد کا نہیں، سواد کا وارث ہے. میں نبیوں کے وارث کا بیٹا. انا ابن مکیون، مکیین، مدنیین، خیبرین، بدرین، احدین. میں مکی کا بیٹا، مدنی کا بیٹا، ہاشمی کا بیٹا، بدری کا بیٹا، خیبری کا بیٹا. انا ابن مطلوب علی کل طالب، میں ہر طالب کے مطلوب کا بیٹا. انا ابن غالب علی کل غالب، ہر غالب پہ آنے والے غالب کا بیٹا. انا ابن علی ابن ابی طالب، میں اس کا بیٹا جو خود ابو طالب کا بیٹا. میں ابو طالب کے بیٹے علی کا بیٹا. اللہ. خطبہ فضائل کا حصہ تمام ہوا. اب نہ جانے کیا ہوا سید سجاد کو. امامہ اتارا، منبر کے پاس پڑا ہوا تھا دشت جہاں کٹا ہوا سر حسین تھا. امام نے فرمایا جانتے ہو میں کس کا بیٹا؟ انا ابن مقتول بارض کربلا، میں اس کا بیٹا جسے کربلا میں قتل کیا گیا. میں اس کا بیٹا انا ابن مذبوح بکربلا عطشانہ، جو دریا کے کنارے پیاسا سوا ہو گیا. اجرکم علی اللہ، میں پیاسے شہید کا بیٹا. عزادارو سامنے کھڑی تھی علی کی بیٹی. اگلا فکر ایسے بڑھا، رو کے کہا اما فضا ہٹ جا. میں کہوں گی سجاد سچ کہہ رہا ہے. جب آقا نے فرمایا لوگوں میں اس کا بیٹا جس کی ابا کوئی لوٹ کے لے گیا، جس کا امامہ کوئی لوٹ کے لے گیا، جسے 70 قدم پہ بہنیں دیکھتی رہی. عزاداروں میں نے مقتل میں پڑھا ہے لاشا حسین کو جب ظالموں نے لوٹنا شروع کیا نا، لمبا مسائل نہیں پڑھوں گا، لاشا حسین کو لوٹنا شروع کیا. کوئی ابا لے گیا، کوئی امامہ لے گیا، کوئی گھوا لے گیا. ایک ظالم کہتا ہے جب میں پہنچا مجھے لاشی پہ کوئی شے نظر نہ آئی. میں نے سوچا لوٹوں تو کیا لوٹوں، مجھے غریب کے کمر پہ کمر بند نظر آیا. کہتا ہے میں نے کمر بند پہ ہاتھ ڈالا، زخمی ہاتھ میرے ہاتھوں پہ آئے. آواز آئی حیا کر، میرا کمر بند نہ اٹھا، کل میری لاش پہ میری بہنوں نے آنا، کل میری بیٹیوں نے آنا ہے. عزادارو سنو گے جملہ، ایک اور قاتل آیا. کہتا ہے جب مجھے کچھ نہ ملا، مجھے غریب کی انگلی میں چمکتی انگوٹھی نظر آئی. میں انگوٹھی اتار رہا تھا، انگوٹھی نہیں اترتی تھی. نظر تو یمینا و شمالا، میں نے دائیں بائیں دیکھا. ایک تلوار کا ٹکڑا اٹھایا، ایک پتھر اٹھایا. معاف کرنا آزادہ
پتھر مارنا شروع کیا، ظالم انگوٹھی بھی لے گیا، ظالم انگلی بھی لے۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا اجرهم۔